امام الانبیاء دے غلاموں انہاں ہندوؤں نے جڑا جواب دیتا توجہ فرمانا انہاں آکھیا بے ایمانو تسی اپنے ذاکر اللہ اپنے عالماں دا درجہ نبی نال بلند سمجھدے ہو جے اے کلمہ پڑھاون دین سکھاون بندہ مر جاوے اللہ جنت دیندا ہے جنوں نبی کلمہ پڑھا جنوں نبی کلمہ پڑھا دے وہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا تہاڈا نظریہ ہے جنہاں نوں نبی نے کلمہ پڑھایا ہے وہ جنتی نہیں وہ مرتد اسلام تو پھر گئے جدوں یہ گل سنی اس وکیل نے انہیں اپنے قبیلے والوں اپنی جماعت والے آکھیا اور صحابہ کو پاؤں چھوڑ دے اے او جماعت جنہاں نے کلمہ امام الانبیاء نے پڑھایا جنہوں کلمہ حضور پڑھان جنہوں پاک حضور کرن او دی پاکی دے اندر کچھ رہ جاندا ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں آؤ میں عرض کر رہا ہوں جنہوں غار دے دروازے کے پہنچے نے عرض کی سونیا تسی ٹھہر جاؤ میں اندر جائے کوئی ماحول میں کیا غار دے اندر گئے جہاں کے بیکھیا ہے سراخ نے اپنا جناب لباس پھاڑیا ہے پھاڑ کے سراخ بند کیتے نے پہلا مکہ دے اندر رہ کے استقامت دیکھو جان دی پرواہ نہیں کی مانا کھا دیا نے پتھر کھا دے نے تکلیفاں کا سامنا کیتا ہے لیکن ڈولے نہیں پھر سفر سے دوران وہاں لے کے آوے نے ڈولے نہیں پھر غار دے اندر اپنا لباس بھی سونے دی رات قربان کر چھڑیا لباس قربان کیتا نا سوراخ بند کیتے عرض کی سونا آجت ایک سوراخ شاہ عبداللہ کو محدث دین بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے رہے سے سوراخ ایک رہ گیا نا اس دے تے رکھی ایڑی راہ کی طرف کی تھی سونا تشریف لیا ہو جنہوں آقا علیہ السلام غار دے اندر گئے نا جدو غار دے اندر پہنچے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نیند آئی میں نے نیند آئی اس کی سونیا میری گود حضور نے فرمایا ابو بکر آئی سونیا میری گود حاضر ہے شاہ عبداللہ کو محدث دین میرا رحمت اللہ نے لکھیا واقعہ حضرت سیدہ پاک روٹیاں لا رہی ہیں تندور دے اندر حضور نے فرمایا بیٹی ایک روٹی میں بھی نہ ڈالا جس سونا ڈال حضور نے ایک روٹی لائی ساریاں روٹیاں پک گئیں پر وہ روٹی پکی نہیں سیدہ پاک نے اس کی ابا جان روٹی نہیں پکی حضور نے فرمایا بیٹی انہوں میرے ہاتھ لگ گئے یارا غور کرے جی روٹی نو حضور دے ہاتھ لگ جانا انہوں اگ نہ جلائے تے جیڑا یار اپنے کنیا دے محبوب نو بٹھا کے جایا جدے کنیا دے بیٹھ کے حضور غار تک پہنچے ہون پھر جدو کنیا دے بیٹھے نا تے اس ٹچ ہو گیا ساتھ دے حضور دے ہاتھ مبارک نے کنیا دے بیٹھے نے لتاں مبارک آپ دے ایسی سنا پہ لگ گئی نا پھر گود رہ گئی پیچھے تے اوتے میرے حضور نے سر رکھیا پھر جدو اس سانپ نے دسیا میرے آقا علیہ السلام نے جب لواب مبارک لایا نا پھر مننا پوے گا پورے دا پورا جسم ہی ہو گئے صدیق دا حضور دے جسم نال سبحان اللہ پھر پورا جسم ایتھے آ گیا ہے عشق بڑیاں گلاں لکھ دے نے ٹائم بڑا شارٹ جدو غار دے اندر پہنچے نا وہ سب ڈس کے ابو بکر صدیق نو مارنا چاہ رہے حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں وچ جوان سمائے تو سارے یار تے گرے یارا اسی تو میں رونے تے ساڈے اتھروں پتہ نہیں کدے ڈگ جاندے نے دو ہی ہستیاں دنیا تے ہوئیاں نے جنہاں دی آسمان پتہ ہے کہ روکا یار نو چھوڑنا ہے یار دا موسیٰ کرنا ہے ایک ہستی حضرت مولا علی شیر خدا نے دوسری ہستی سیدنا ابو بکر صدیق انہاں دی آسمان پتہ کہ اساں روک یار دی تلاوت کرنی ہے سائیں جی آواز ڈگنا
نہیں امام الانبیاء علیہ السلام او سب دی گل ہے یار پھر گھڑی فرماندے نے ایسے آسے او عمر گزاری تے چھلے باری ادارا نقصان کو جان نال ابو بکر صدیق کو نقصان پہنچ سکدا کس کالے دے نقصان کو جان نال ابو بکر صدیق کو نقصان پہنچ سکدا نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے ابو بکر آنکھاں میں آنسو کیوں آ گئے نے عرض کی سونیا کوئی چیز دس نہیں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں آنا ہے جو موت تیرے قدموں دے اندر زندگی تیری بیماری تیرے قدموں کے اندر شفا تیرے گود کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ابو بکر دکھا زخم میں مت دکھا امام الانبیاء نے غلام ذرا محبت صدیق اکبر نے بنا عرض کی سونیا میں قدم تہاڈی طرف کراں ان ہو نہیں ابو بکر تہاڈے جو زخم ہونا سی تیاری کر کے ہونا سی قدم ہونا سی حضور ابو بکر صدیق نے کی دی سونیا قدم تواڈے آوے ابو بکر ایک گوارا نہیں کردا حضور نے فرمایا دکھا عرض کی دی سونیا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں قدم تواڈے ال کراں پیر تواڈے ال کراں یہ نہیں ہو سکتا اے ادب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا میرے آقا علیہ السلام نے قدم پکڑیا خود پکڑیا اگر چاہتے حضور فرماندے کہ تو غلام ہے تے میں آقا ہوں اے لوا بھی تے لال ہے اے لوا بھی لال ہے اے لوا بھی لال ہے انج نہیں کیا میرے آقا نے خود لواب داخل لایا خود لواب حضور نے لایا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے لواب لگن دی دیر ہے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ درد گئی کہ شفا مل گئی تو امام الانبیاء علیہ السلام پھر اس بعد جو اس نے دسیا نا شفا ملی تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا مینوں پیاس لگ گئی مینوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ذرا غار دے سنٹر وچ جا پانی مل دے جے اگر ابو بکر صدیق یہ گل کہندے سونیا تواڈے اندر آن تو پہلا غار ساری دی صفائی تے میں کیتی ہے غار ساری دی صفائی دے میں کیتی ہے ایک کہندے تے کہہ سکدے سن کہ صفائی تے ساری میں کیتی ہے تے کوئی شے نہیں سی لیکن جدوں حضور نے کہا نا غار دے سنٹر وچ جا او تو پانی مل دے دا ابو بکر صدیق نے اکھاں بند کی غار دے سنٹر دے اندر پانی ملیا پانی پی کے جدوں واپس آئے ہن حضور نے پوچھا ابو بکر 10 پانی کی وجہ سے پانی کی وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام تاجدار صداقت عرض کی نہیں سونیا میں اپنے ہتھاں نال صاف کر کے آیا ساری گال ویکھیا کہ تے پانی کوئی نہیں سی لیکن جدوں تساں کے آئے دوڑ کے گیا اکھاں بند کر کے پانی موجود ہے سونیا رسول جان دے ابو بکر صدیق
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جدو میں تینوں بھیجیا ہے تو اکھاں بند کر کے یقین اس کے نال چلے آئے کہ یار نے کیا ہے پانی مل جاوے گا اللہ دی ذات نے فرمایا فرشتے یار نو بھیجیا ہے غار دے سخت تک آن تو پہلا پہلا جنت وچوں نال لے جان لے جا آقا علیہ السلام نے جدو انہی گل فرمائی ابو بکر